سوال ہے کہ شش عید کے روزے کتنے ہوتے ہیں، اور شش عید کے روزوں کے حوالے سے عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ دوسری عید ہی سے رکھنے چاہیے اور ترتیب وار رکھنے چاہیے، کیا ایسا ہی ہے؟ اور شش عید کے روزوں کے فضائل بھی اگر پتہ چل جائے۔ رمضان کریم کے بعد عید آتی ہے، عید کو تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کے بعد دوسری عید آ گئی، یہ دوسری عید اور تیسری عید یہ لوگوں کی مطلب ایک بس وہ لوگوں نے بنا لی ہے۔ اس کو کوئی بدعت کہنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی تیار ہو۔ یہ پوچھیں گے 12 ربیع الاول کو عید کس نے منائی، اس کو عید کیسے کہتے ہو؟ تو یہ دوسری تیسری بنا کر اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، تو کسی کو وہم وسوسہ نہیں آتا۔ سرکار کا نام ہوا تو وسوسہ آئے گا، عرس کا نام ہوا، بزرگوں کے 11ویں شریف کا نام آیا تو وسوسہ آئے گا، اس میں نہیں آتا۔ حالانکہ میں برسوں سے کہتا ہوں کہ جب یہ مناتے ہو تو یار یہ بھی منا لو نا، دوسری تیسری کی ہم مخالفت نہیں کرتے، اگرچہ وہ شرن ہے بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے، منا رہے لوگ، ٹھیک ہے۔ اصل عید تو پہلا دن ہے، اور اس میں مین تو عید کی نماز ہے، اس کا پورا اہتمام، پورا اس کی کئی سنتیں اور مستحب باتیں، بعد میں ملنا ملانا یہ بھی اچھے کام ہے، لیکن ذرا واجبات میں سے نہیں ہے۔ واجب عید کی نماز ہے، اور فطرہ اور جو واجب ہے تو وہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے دینا یہ بھی مستحب ہے، پہلے ایڈوانس میں دے دیا جب بھی صحیح ہے۔ تو خیر، تو یوں مطلب یہ کہ وہ شش عید جو ہے تو عید کے دوسرے دن سے وہ نفل روزے پورے شوال میں 6 رکھنے ہیں، تو عید کے دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دوسرے دن سے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں واسی عید بولتے ہیں، میمنی میں، میمنوں میں نے دیکھا کہ یہ واسی عید کا اہتمام ہوتا ہے ان کا دوسرے عید کے فوراً بعد۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے یعنی لڑک پڑ رہی ہے تو جیسے عید کو دل کرے نا کہ شش عید کے روزے رکھیں، تو یہ رکاوٹ بن جاتا تھا عید کا دوسرا دن کہ یار گھومنا پھرنا اور یہ سب دوست احباب سب یہ ہوتے نا، تو یہ ہوتا ہے یار دوسرے دن سے تو کون رکھے گا۔ یہ ایک مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آخر وہ پھر پتہ چلا کہ بھائی عید کا دوسرا دن تو شرط ہے ہی نہیں، پورے مہینے میں جب بھی چاہے رکھیں، اور بہتر یہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن چھوڑ کر۔ تو ہمارے میمن قوم میں نے دیکھا تھا کہ دوسرے دن سے روزہ رکھتے باسید کو، اور کنٹینیو 6 روزے مسلسل، اور پھر یہ کہ وہ آخری روزہ جب ہوتا ہے ان کا چھٹا تو اس دن یہ دعوت کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل چلا رکھی ہے، بس اب بھی خاندانوں میں ہو سکتا ہے یہ ہو، تو وہ ایسا ہے نہیں، مطلب شرعن یہ نہیں ہے۔ پورے مہینے میں جب بھی رکھیں تو شش عید کے روزے، اس کے فضائل اس کے ہیں کہ اس میں پورے سال جس نے رمضان کے روزے رکھے اور بعد میں 6 دن کے شوال میں روزے رکھے تو ایسا ہے کہ جیسے پورے سال کے روزے رکھے۔ 1 کے 10 کے حساب سے یہ پورے مہینے کے جو ہے نا یہ بنیں گے، وہ 10 مہینے کے روزے بنیں گے 60، اور یہ 6 روزے کے 2 مہینے کے بنیں گے 60، اور یہ 30 دن کے بنیں گے 10 کے حساب سے 10 مہینے بنیں گے۔ یہ بھولیا میں حدیث میں یہ ہے، مطلب تو یوں پورے سال کے روزے ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو رمضان کے پورے روزے رکھے گا، پھر 6 روزے شش عید کے، شوال کے، شش عید تو یہ فارسی لفظ شش 6 عید، تو یہ بھی مطلب وہ نہیں ہے شرن، مطلب اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے، اور حدیثوں میں الفاظ ہیں بھی نہیں عربی، تو یہ اور ہی مطلب الفاظ ہیں نہ عید کے دن ان کو کہتے ہیں۔ چلو اس میں بھی لوگوں کو وسوسے نہیں آتے، خیر چلو بچت ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ مناتے اور دعوت کرتے ہیں، تو یہ دعوت بھی اگر کریں تو ہر، لیکن ان کو شش عید کے لیے 6 روزے اکٹھے لازم کر دینا جو شریعت میں نہیں ہے، اس کو لازم کر دینا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن ضروری ہے یہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور جو چیز شریعت نے حکم نہیں دیا اس کو لازم قرار دینا یہ گناہ کا کام ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تو سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی نیت کر لیں،
یعنی ایک فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے سب پاک ہو جاتا ہے یہ 6 روزے رکھنے والا جو پہ رمضان کے رکھے ہوں کہ جس سے سب پاک ہو جائے گا گناہوں سے، جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو سب نیت کریں اور اپنی نیتیں نیک اعمال کی جو مجلس ہے اپنے ذمہ دار کے ذریعے ان کو پہنچائیں بھی. تو شوال کو جو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ان نیت کرنے والوں کی بھی تعداد اناؤنس ہوگی انشاءاللہ، تو لوگوں کو مزید ترغیب ملتی رہے گی. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی رکھتے ہیں، اسلامی بہنیں ششید کے روزے کا ماحول ہے، لیکن یہ ہم یہ ترکیب بناتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ وہ لوگوں میں رغبت ہو اور جذبہ بڑھے، شوق بڑھے. تو یہ ضرور کیجئے گا، اپنی نیتیں ابھی سے دینا شروع کر دیں جن کی نیت ہے نا، تو انشاءاللہ یہ لسٹ بنے گی اور پہلا ہفتہ جو ہوگا شوال المکرم کا تو اس میں یہ بیان ہوگا کہ اتنوں کی نیتیں آئی اور انشاءاللہ. پوری دنیا سے نیتیں چاہیے ہم کو، سب رکھیں. شیطان کو مارتے رہنا، روزوں کے ذریعے اس کو بھگانا ہے. انشاءاللہ الکریم. حدیث پاک میں کہ شیطان انسان کی رگوں میں تیرتا ہے، خون کی رگیں جو ہے نا ان میں تیرتا ہے، وین کے اندر خون کی تیرتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پھر آگے شاید وضاحت ہے وہ، یعنی کہ شرح یا جو بھی انہوں نے کہ بھوک کے ذریعے اس کا راستہ تنگ کرو. حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کے خون کے ساتھ شیطان انسان کی رگوں میں، وینز میں خون کے ساتھ تیرتا ہے، خون میں سوئمنگ کرتا ہے، تیرتا ہے. معنی لفظی بتا رہا ہوں، اب تیرنے کے معنی کیا ہے وہ خدا بہتر جانے، وہ شراب میں جو ہوگا. تو یہ تیرتا ہے اور بھوک کے ذریعے اس کا راستہ تنگ کرو. جو ڈٹ کے کھاتا ہے پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے، پھنستا ہے. تو کم کھائے، بھوک ہوگی تو یہ شیطان کے اس میں وار میں بچنے کا سامان ہوا اس کے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا، لیکن وہ ایک بھوک کے ذریعے اس کا راستہ تنگ کرو. تو 6 روزے رکھنے اپنے انشاءاللہ الکریم، سب نیت کریں انشاءاللہ. دعا کریں مجھے بھی نصیب ہو جائے، نیت میری بھی ہے انشاءاللہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. اللہ کرے.